بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدع کے افعال مقاربہ چہار است۔ جان لیجئے کہ افعال مقاربہ چار ہیں۔ پیچھے بیان افعال ناقصہ کا ہوا۔ افعال ناقصہ کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور آج بیان ہے افعال مقاربہ کا۔ افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ یہاں ان چار کو بیان کیا ہے، ورنہ افعال مقاربہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ بہرحال یہاں 4 بیان کیے گئے ہیں، آپ وہ 4 پڑھیں، جو 3 باقی ہیں وہ بھی ہم بتا دیں گے۔ تو یہ ہیں افعال مقاربہ۔ پیچھے افعال ناقصہ کا بیان تھا، ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے وجہ بیان ہو چکی ہے۔ اب یہ ہیں افعال مقاربہ، ان افعال کو مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ افعال فعل کی جمع ہے، مقاربہ مقارب قریب سے ہے، قرب سے۔ مقارب کہتے ہیں قریب ہونے والا ایک دوسرے کے۔ تو ان کو افعال مقاربہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبر ان کے اسم کے قریب ہے۔ ان کی خبر ان کے اسم کے قریب ہے۔ جیسے کہا جائے عسیٰ زید ان یخرج، عسیٰ زید ان یخرج، تو زید اسم ہے اور ان یخرج یہ خبر ہے۔ تو زید اسم ہے، ان یخرج، یخرج معنی نکلتا ہے، نکلنے کے معنی میں ہے، ان ناصبہ داخل ہو گیا، ان مصدریہ۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے ان کی خبر ان کے اسم کے قریب ہے، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبر ان کے اسم کے قریب ہے، قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اسی طرح افعال مقاربہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح افعال ناقصہ مسند الیہ کو مبتدا کو رفع کرتے ہیں، یہ بھی مسند الیہ مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو نصب کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ افعال مقاربہ ہیں، یہ بھی ایک جملے پر آتے ہیں اور پہلا ان کا اسم ہوتا ہے اور بعد میں ان کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور پہلا ان کا اسم پھر خبر۔ چلیے دیکھ لیجئے، ملا لیجئے۔ بدع کے افعال مقاربہ چہار است۔ جان لیجئے کہ افعال مقاربہ 4 ہیں۔ وہ 4 کون کون سے ہیں انہیں شمار کرا رہے ہیں۔ عسیٰ، وکادا، وقربا، اور بعض کتابوں میں ہے وقربا، واوشکا، 4 ہو گئے۔ یہ کیا ہیں؟ افعال مقاربہ۔ آگے دیکھیں، وَإِن افعال در جملہ اسمیہ رون، اور یہ افعال جملہ اسمیہ میں آتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ چوں کانا کی طرح یہ افعال جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، کانا کی طرح۔ کانا اور افعال ناقصہ بھی تو جملہ اسمیہ پر آتے ہیں۔ پھر فرمایا اسم را برفع کنند، اسم کو رفع دیتے ہیں، و خبر را بنصب، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا جس طرح افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اسی طرح افعال مقاربہ بھی جملہ اسمیہ پر آتے ہیں۔ جس طرح افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب، اسی طرح یہ بھی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب۔ ایک فرق ہے، وہ فرق بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ۔ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ یا ان کے بغیر ہوگی۔
ان ہو بھی سکتا ہے اور ان نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن افعال ناقصہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی خبر فعل مضارع ہو، تو یہ فرق ہے. اسی کا استثناء کیا، الا مگر آنکہ خبر ایہاں فعل مضارع باشد با ان، الا مگر آنکہ مگر یہ کہ خبر ایہاں ان کی خبر، کن کی خبر؟ افعال مقاربہ کی خبر، فعل مضارع باشد با ان، فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ. خبر کیا ہوگی؟ فعل مضارع ان کے ساتھ. اب ان کے ساتھ کیسے ہوگی؟ مثال آپ کے سامنے ہے، چوں عسا زید ان یخرج، عسا زید ان، تو دیکھو عسا فعل مقارب ہے، زید اس کا اسم ہے، اور ان یخرج یہ خبر ہے جو کہ فعل مضارع ہے اور ان کے ساتھ ہے، فعل مضارع ہے اور ان کے ساتھ ہے. ترجمہ ہوگا عسا زید ان یخرج، قریب ہے کہ زید نکلے، قریب ہے کہ زید نکلے. ترکیب بھی دیکھ لیں، عسا فعل مقارب، زید فعل مقارب کا اسم، فعل مقارب کا اسم. ان یخرجا میں ان مصدریہ، ان مصدریہ، موصول حرفی، کیا کہیں گے؟ موصول حرفی. یخرجا فعل مضارع معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. ان موصول حرفی جو ہے موصول، وہ اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر عسا کی خبر. عسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، جملہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ جملہ انشائیہ ہوا. اور عسا فعل مقارب ہے تو جملہ اسمیہ نہیں ہوگا بلکہ جملہ فعلیہ ہی ہوگا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے دیکھیں تو بتائیں مگر یہ کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ، جیسے عسا زید ان یخرجا، یا بے ان، یا ان کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے بغیر، ان کے بغیر. کیوں؟ عسا زید یخرج، جیسے عسا زید ان کی خبر کیا ہے؟ یخرج ہے جو فعل مضارع ہے اور ان کے بغیر ہے. تو معلوم ہوا ان کی خبر فعل مضارع ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، فعل مضارع پر ان ہو بھی سکتا ہے اور ان نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ترکیب بھی وہی ہوگی، عسا فعل مقارب، زید اس کا اسم ہے، اور یخرجو فعل مضارع ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عسا کی خبر، عسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمجھ میں آ رہی ترکیب؟ زیادہ لمبی ہو رہی ہے ترکیب تو آپ حضرات فیض الادب میں پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہیں نا؟ چلے آگے دیکھیں. یا بغیر ان کے ہوگی اس کی خبر، کیوں؟ عسا زید یخرجو، جیسے عسا زید یخرجو، قریب ہے کہ زید نکلے. اچھا اب یہاں ایک یہ بتاتے ہیں، وشایت کے فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد. وشایت کے کیا ترجمہ کریں گے؟ شاید کے تو لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیا کریں گے وہ میرا سنیں پہلے آپ. وشایت کے فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد، اور یہ ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو. ابھی تک فعل مضارع ان کے ساتھ کیا بن رہا تھا؟ عسا کی خبر. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کی عسا کا فاعل ہو، عسا کا فاعل ہو. لیکن ہوگا کیسے؟ اب زید سے یہ پہلے آ جائے گا، جہاں اسم آ رہا تھا اس جگہ پر آئے گا، تب یہ فاعل بنے گا. اگر بعد میں ہوگا زید کے اسم کے بعد میں ہوگا تو یہ فاعل نہیں بنے گا. وہی بتا رہے ہیں، وشایت کے فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد، اور یہ ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو. و احتیاج بخبر نہ یفتد، اور خبر کی حاجت نہیں ہوگی، خبر کی حاجت ضرورت نہیں پڑے گی، خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ عسا ان یخرج زید، عسا ان یخرج، دیکھو بدل گیا نا، عسا کے بعد ڈائریکٹ فعل مضارع آ گیا جو ان کے ساتھ ہے. تو اس کی بھی ترکیب دیکھ لیں، عسا فعل مقارب، عسا فعل مقارب، ان یخرج میں
ان مصدریہ، ان مصدریہ موصول حرفی، ان مصدریہ موصول حرفی. یخرجا فعل مضارع، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر عصا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ جو افعال مقاربہ والے جملے ہیں یہ سب جملہ انشائیہ ہوں گے. کیا بنیں گے؟ جملہ انشائیہ بنیں گے. پھر سے یہیں سے دیکھ لیں، وشاید کے فعل مضارع بان فاعل عصا باشد. اور یہ ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عصا کا فاعل ہو اور خبر کی ضرورت نہیں پڑے، اور خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. چوں عسا ان یخرج زیدن، جیسے قریب ہے کہ نکلے زید، در محل رفع بمعنی مصدر، کہ یہ محل رفع میں ہے مصدر کے معنی میں ہو کر. یعنی ان یخرج زیدن جو ہے یہ محل رفع میں ہے مصدر کے معنی میں ہو کر. کس میں ہے؟ محل رفع، محل معنی جگہ، رفع مرفوع، رفع کی جگہ میں ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے منصوب یا مجرور؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو یہ فاعل بن رہا ہے نا، یہی عصا کا فاعل بن رہا ہے. تو اسی لیے کہا کہ در محل رفع، یہ محل رفع میں ہے، محل رفع میں ہے بمعنی مصدر، مصدر کے معنی میں ہو کر، مصدر کے معنی میں ہو کر. چونکہ جب فعل مضارع پر ان آ جاتا ہے تو یہ ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان مصدریہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. فصل بدا کے افعال مدح و ذم چہارس. اچھا، ایک بات پیچھے کی رہ گئی جو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا افعال مقاربہ کتنے ہیں، اور ہم نے کتنے کہے تھے؟ 7. تو 4 تو بتا دیے، وہ 3 کیا ہیں؟ تو 4 تو یہی ہو گئے. 5واں ہے اخذا، 5واں. 6ٹھا ہے تفقہ، کیا ہے؟ توفقہ، طا فا قاف، توفقہ. اور 7واں ہے جعل، کیا ہے؟ 7 ہو گئے. جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم 4 ہیں. جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم 4 ہیں. افعال جمع ہے فعل کی. مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور ذم کہتے ہیں مذمت کرنے کو، برائی بیان کرنے کو. افعال مدح و ذم، افعال مدح تعریف کرنے والے فعل، ذم افعال ذم برائی بیان کرنے والے وہ فعل. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں وہ اچھائی بیان کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، انہی کو افعال مدح کہا جاتا ہے. اور کچھ فعل وہ ہوتے ہیں جو برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں افعال ذم کہا جاتا ہے. افعال مدح و ذم 4 ہیں، 2 افعال مدح ہیں اور 2 افعال ذم ہیں. 2 تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں اور 2 برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں، بدا کے افعال مدح و ذم 4 است. جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم 4 ہیں. نعمہ و حبذا برائے مدح، نعمہ اور حبذا تعریف کے لیے، مدح کے لیے. وبئس و ساء برائے ذم، بئس اور ساء برائی بیان کرنے کے لیے، مذمت کے لیے، یہ افعال ذم ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہرچہ ما بعد فاعل باشد آرا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گوین. وہرچہ ما بعد فاعل باشد، اور جو کچھ فاعل کے بعد ہوگا، اور جو کچھ فاعل کے بعد ہوگا. یہ بھی افعال ہیں نا، فعل ہیں، ان کا بھی فاعل ہوگا، ان کا بھی، ان بیچاروں کا بھی فاعل ہوگا. اب فاعل کے بعد جو آئے گا تو اسے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں. اگر فعل مدح ہے اس کا فاعل ہے، فاعل کے بعد جو آیا وہ مخصوص بالمدح کہلائے گا چونکہ فعل مدح کا استعمال ہے. اور اگر آپ نے فعل ذم استعمال کیا برائی بیان کرنے کے لیے تو فاعل کے ماں بعد جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مخصوص بالذم. یعنی وہ مخصوص بالمدح وہ جس کی خاص طور سے تعریف کی گئی ہے، مخصوص بالذم وہ خاص طور سے جس کی برائی بیان کی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
وہرچہ مابعد فاعل باشد آرا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گویم، اور جو کچھ فاعل کے مابعد ہو اسے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ فاعل کے مابعد ہو یعنی فاعل کے بعد میں ہو، کیسے ہوگا؟ مثالیں آ رہی ہیں، مثالیں دے کر ترکیب کرا کے ہم بتا دیں گے۔ وشرط آست، اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام باشد، ان کے استعمال کے لیے، افعال مدح و ذم کے استعمال کے لیے شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام باشد، کہ فاعل معرف بلام ہو۔ معرف بلام، اب معرف بلام کا کیا مطلب ہوا؟ ان کا فاعل تو ہوگا، چونکہ یہ فعل ہے تو ان کا فاعل ہوگا۔ فاعل کیسا ہو؟ معرف بلام، معرف یعنی معرفہ، معرفہ بنایا گیا ہو۔ کیا ہوگا ان کا فاعل؟ اور معرفہ کیسے بنایا گیا ہو؟ لام کے ذریعے، یعنی الف لام، جیسے رجل ہے، اس میں الف لام نہیں ہے، اور رجلوں میں الف لام ہے، تو الرجل معرف باللام ہے، ٹھیک ہے۔ المرأۃ معرف باللام ہے، الفرس معرف باللام ہے، اور فرس معرف باللام ہے، معرفہ ہی نہیں نکرہ ہے۔ امرأۃ معرف باللام ہے، بلکہ تو معرف باللام سمجھ گئے، معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ذریعے، الف کو چھوڑ دیا مطلب الف لام کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وشرط آست کے فاعل معرف بلام باشد، اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، یعنی ایسا معرفہ ہو جس کو الف لام کے ذریعے بنایا گیا ہو۔ چون نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے۔ نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے، کہہ سکتے ہیں کیا یہ اچھا آدمی ہے زید۔ تو اب آپ دیکھیے نعمہ فعل ہے اور رجل اس کا فاعل ہے، اور رجل معرف باللام ہے کہ نہیں ہے؟ اور رجل معرفہ ہے، اور کیسا معرفہ ہے؟ جو الف لام کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ تو یہی تو شرط ہے اس کے استعمال کی کہ اس کا فاعل کیا ہو؟ معرف بلام ہو۔ بلام بھی کہہ سکتے ہیں اور باللام بھی کہہ سکتے ہیں، باللام میں اور ایک الف لام لگانا پڑے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کا فاعل معرف بلام ہو، جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل تو معرف بلام سمجھ میں آ گیا۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ اور جو کچھ فاعل کے مابعد ہوگا اسے مخصوص بالمد یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ یہاں پر اس مثال میں فاعل کے بعد کیا ہے؟ ہے کیا؟ پڑھ کر بتاؤ، فاعل کے بعد کیا ہے؟ سمیر تو کون سی دنیا میں ہے؟ فاعل سے پہلا والا پڑھ رہا ہے، فاعل کے بعد کیا ہے؟ زیدن، تو یہی زیدن مخصوص بالمد ہے۔ کیا ہے؟ چونکہ نعمہ فعل مد ہے، اس لیے فعل مد کے فاعل کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص بالمد کہلائے گا۔ ہاں اگر فعل ضم کا استعمال کرتے تو فعل ضم کے فاعل کے بعد جو آتا وہ مخصوص بالضم کہلاتا۔ تو یہی زیدن مخصوص بالمد ہے۔ کیا ہے؟ مخصوص بالمد ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی ترکیب بھی کر لیں۔ نعمہ فعل مد، نعمہ فعل اور رجل اس کا فاعل، فعل مد اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، خبر زید مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے استعمال کی شرط یہ بتا، شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، جیسے نعم الرجل زیدن، یہ ایک صورت ہوئی استعمال کی، اور دوسری یا مضاف بسوئے معرف بلام باشد، یا معرف بلام کی طرف مضاف ہو۔ فاعل جو ہے معرف بلام کی طرف یہ مضاف ہو اور معرف بلام مضاف الیہ بن رہا ہو، یا فاعل معرف بلام کی طرف مضاف ہو، یا فاعل معرف بلام کی طرف مضاف ہو۔ دیکھیں، یا مضاف بسوئے معرف بلام باشد، یا فاعل مراد وہی فاعل ہے، یا فاعل معرف بلام کی طرف مضاف ہو۔ چون نعمہ صاحب القوم زیدن، چون نعمہ صاحب القوم زیدن، تو اب دیکھیے یہاں پر فاعل معرف بلام کی طرف مضاف ہے، فاعل ہے صاحب، کیا ہے؟ یہ مضاف ہے القوم کی طرف، اور القوم معرف بلام ہے، کیونکہ القوم میں الف لام ہے، جب الف لام آ گیا تو یہ معرفہ ہو گیا، تو معرف بلام کی طرف مضاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب القوم قوم والا یا قوم کا سردار، نعمہ صاحب القوم زیدن قوم والا یا قوم کا سردار زید اچھا آدمی ہے۔
قوم کا سردار زید اچھا ہے. ترکیب اس کی بھی نعمہ فعل مد صاحب و مضاف القوم مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نعمہ کا فاعل فعل مد اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو دو طریقے بتا دیے گئے, یا تو فاعل معرف بلام ہو یا معرف بلام کی طرف مضاف ہو, دونوں کی مثالیں ہو گئیں. تیسرا طریقہ یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ, یا فاعل ضمیر مستتر ہو, فاعل کیا ہو ضمیر مستتر تو آپ سمجھتے ہیں پوشیدہ ضمیر, یا فاعل ضمیر مستتر ہو لیکن کیسی ممیز بنکرہ منصوبہ جس کی تمیز لائی گئی ہو نکرہ منصوبہ کے ذریعے, نکرہ منصوبہ کے ساتھ جس کی تمیز لائی گئی ہو نکرہ, یعنی فاعل ضمیر مستتر ہوگا, اس کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہوگی وہی فاعل بنے گی لیکن اس میں ابہام ہوگا, اس لیے اس ضمیر کی تمیز لائی گئی ہوگی نکرہ منصوبہ کے ذریعے, یعنی ایک نکرہ منصوبہ ہوگا, نکرہ ہوگا, منصوب ہوگا, وہ تمیز بنے گا. کیا بنے گا؟ تمیز بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ, یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز لائی گئی ہو. چون نعمہ رجلا زید, نعمہ رجلا زید, زید اچھا آدمی ہے, زید اچھا آدمی. تو اب آپ نعمہ رجلا زید کو دیکھیں, پہلے جو میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ دیکھ لیں. نعمہ فعل مد ہے, اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے, اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے, وہی ممیز ہے. یہی کہا تھا نا, یا تو فاعل ضمیر مستتر ہو تو نعمہ میں ہوا ضمیر جو مستتر ہے وہی فاعل ہے اور وہ ممیز ہے. کیا کہا تھا؟ یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائی گئی ہو, تو رجلاً یہی نکرہ منصوبہ ہے اور تمیز ہے. رجلاً نکرہ منصوبہ ہے اور یہی اس ہوا ضمیر جو نعمہ میں پوشیدہ اس کی یہ تمیز بنے گا. تو ترکیب کریں گے نعمہ فعل مد, ہوا ضمیر پوشیدہ ممیز, رجلاً تمیز, ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل, نعمہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارشاد سمجھ گئے؟ سمیر, شیزل, چلے ماشاء اللہ. پھر دیکھ لیں, یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ, یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز لائی گئی ہو. چون نعمہ رجلا زید, جیسے نعمہ رجلا زید, یہ مزید اس کی اور تشریح کر رہے ہیں. دیکھو فاعل نعمہ ہوا است, نعمہ کا فاعل یہی بتا دیا نا ہم نے ابھی, فاعل نعمہ ہوا است, نعمہ کا فاعل مستتر در نعمہ جو نعمہ میں مستتر ہے. ورجلا منصوب است, اور رجلاً منصوب ہے کیوں؟ بر تمییز, تمییز کی بنا پر, اور رجلاً منصوب ہے تمییز کی بنا پر, تمییز ہونے کی بنا پر. زیرا کہ ہوا مبہم است, اس لیے کہ ہوا مبہم ہے, اور جب کوئی معاملہ کوئی چیز مبہم ہوتی ہے تو پھر اس کی تمیز لائی جاتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے. زیرا کہ ہوا مبہم است, اس لیے کہ جو ہوا ضمیر ہے وہ مبہم ہے. تو یہاں تک بیان ہوا فعل مدح کا. کیا بچا؟ فعل ضم. اچھا ابھی فعل مد ایک اور ہے, ایک ہی بیان نا نعمہ کا. وحبذا زید, وحبذا زید, یہ دوسرا ہے نا, پہلا نعمہ ہے اور دوسرا حبذا ہے. وحبذا زید, زید اچھا آدمی ہے. اس کی بھی ترکیب کر لیں. حبہ فعل مد, حبہ ذا اسم اشارہ, حبہ کا فاعل, ذا اسم اشارہ, حبہ فعل ہے, ذا اسم اشارہ ہے, الگ الگ ہے. حبہ فعل مد, ذا اسم اشارہ فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم, خبر مقدم, زید مبتدا مؤخر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب دیکھیں اسی کی یہ وضاحت کر رہے ہیں. حبہ فعل مدح است, حبہ فعل مدح است, حبہ فعل مد ہے. وذا فاعل او, اور ذا اس کا, حبہ کے بعد ذا لگا ہے نا, وذا فاعل او اور ذا اس کا فاعل ہے. وزید مخصوص بالمد, اور زید مخصوص بالمدح ہے, زید مخصوص بالمدح ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ افعال مدح و ذم ان افعال کو کہتے ہیں جو تعریف بیان کرنے کے لیے یا مذمت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. دو مدح کے لیے ہیں نعمہ اور حبذا، اور دو ذم کے لیے ہیں یعنی بئس اور ساء. اور ان کا طریقہ استعمال یہ ہے، شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، جیسے نعم الرجل زید، یا معرف بلام کی طرف مضاف ہو جیسے نعمہ صاحب القوم زید، یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی گئی ہو جیسے نعمہ رجلا زید. 3 طریقے ہو گئے. پھر حبذا کو بتایا کہ اس میں حبہ فعل مدح ہے اور ذا اس کا فاعل ہے، اس میں اشارہ، اور زید مخصوص بالمدح ہے. تو جو طریقہ استعمال افعال مدح کا بیان کیا گیا وہی طریقہ استعمال افعال ذم کا بھی ہے. ان میں بھی یہی کہا جائے گا کہ شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، یا معرف بلام کی طرف مضاف ہو، یا ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی گئی. دیکھیں وہم چنی بئس الرجل زید، اور اسی طرح بئس الرجل زید ہے. بئس الرجل زید دیکھ رہے ہیں، وہم چنی، اور اسی طرح بئس الرجل زید، بئس الرجل زید ہے. وساء الرجل عمرو، اور ساء الرجل عمرو ہے. بئس الرجل زید، زید کیا ہی برا آدمی ہے، یہ ہو رہی ہے برائی اس کی. وساء الرجل عمرو، عمرو برا آدمی ہے، عمرو برا آدمی ہے، یہ ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیں بئس الرجل زید میں فاعل کیا ہے؟ معرف بلام کی طرف مضاف ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے فاعل؟ فاعل کیا ہے؟ تو 3 طریقے بتائے استعمال کے، یا تو فاعل معرف بلام ہو، یا معرف بلام کی طرف مضاف ہو، یا ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی گئی ہو. تو بئس الرجل زید میں فاعل کیا ہے؟ کون سا طریقہ استعمال ہے؟ معرف بلام ہے. کیا ہے؟ معرف بلام. اسی طرح وساء الرجل عمرو میں جو فاعل ہے کس طریقے پر ہے؟ معرف بلام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا وہم چنی بئس الرجل زید وساء الرجل عمرو، اسی طرح بئس الرجل زید ساء الرجل عمرو ہے، یعنی وہی طریقہ استعمال ان میں بھی جاری ہوگا. بات سمجھ گئے شاہ نواز؟